آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول بند قبا کھلنے لگی جانا کی 31ویں قسط۔ میں نے یہ فیصلہ بہت مشکل سے لیا ہے ارحم، صرف اپنی بیٹی کی خوشی و عزت کے لیے کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور حل ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اس شخص سے یا اس کے باپ کی امارت و طاقت سے ڈرا ہوں کہ ڈر مجھے اپنی عزت کے جانے کا لگا ہے۔ حنین کے ساتھ اللہ نہ کرے کسی قسم کی اونچ نیچ ہو گئی تو میں روز قیامت جاوید کو کیا جواب دوں گا؟ وہ بھیگی آنکھوں سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ اس کا سکتہ گویا ٹوٹا تھا۔ اس نے لب بھینچ لیے تھے کہ وہ جو کہہ گئے تھے، جو چاہ رہے تھے، اس کے بعد وہ کچھ کہنے سوچنے کے قابل بھی نہیں بچا تھا۔ میرے فیصلے کی لاج رکھ لو ارحم بیٹا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ ان کے الفاظ، ان کا عمل اس کے مردہ احساس کو گویا زندہ کر گئے۔ اس نے بہت تڑپ کر ان کے ہاتھ تھامے تھے۔ مامو جان، خدا را ایسا نہ کریں کہ میں آپ کی فیلنگ سمجھ رہا ہوں، لیکن میں آپ کے فیصلے کا مان نہیں رکھ پاؤں گا۔ میں آپ کے فیصلے میں آپ کا ساتھ نہیں دے پاؤں گا۔ وہ ان کے ہاتھ تھامے دل گرفتگی اور شکستگی سے کہہ رہا تھا، مجھے اندازہ تھا کہ تم نہیں مانو گے، لیکن اس وقت بات تمہاری سوچ، تمہارے احساسات کی نہیں ہے کہ بات جب عزت و غیرت پر بن آتی ہے تو سوچ کر فیصلہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کہ میں اس وقت بہت لاچار و بے بس ہوں۔ میری لاچاری کو ایک لمحے کے لیے سوچو کہ میں اس وقت کتنا بے بس ہوں، کہ بیٹی کا باپ ہو کر خود تمہارے آگے جھکا ہوں، دستے سوال بلند کر رہا ہوں، خدا را۔ اور ہم انکار نہ کرو کہ میرے خاندان کی عزت اب بس تمہارے ہی ہاتھوں میں ہے۔ ان کے آنسو گرنے لگے تھے جو اس کے دل پر نمی چھوڑتے جا رہے تھے۔ اس کی سرخ آنکھیں یک بارگی اپنی بے بسی پر پرنم ہو گئی تھیں۔ مامو جان پلیز، مجھے مجبور نہ کریں، میں ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے حنین کو مائدہ سے بڑھ کر سمجھا ہے، اسے بہن سے زیادہ بیٹی کی نگاہ سے دیکھا، اس کی پرواہ کی۔ وہ مجھے خود سے بڑھ کر عزیز ہے اور میں اس کے لیے اپنی سوچ اور نگاہ کا زاویہ نہیں بدل سکتا۔ میں ایسا کرتے ہوئے اندر سے مر جاؤں گا۔ مجھے ایسے کسی فیصلے کو ماننے پر مجبور نہ کریں کہ میں جیتے جی مر جاؤں۔ وہ ان کے ہاتھ چھوڑتا میکانکی انداز میں پیچھے ہو رہا تھا۔ شدت ضبط سے اس کا چہرہ لہو رنگ ہو گیا تھا، آنکھیں بے اختیار سی بہہ رہی تھیں اور وہ ان سے نظر چراتا باہر نکلا تھا۔ بڑی تیزی میں باہر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ لان میں ایک آواز نے اس کا تعاقب کیا۔ ارحم بھیا۔ اس کے قدم تھمے۔ اسے وقت کی گردش رکتی محسوس ہوئی تھی۔ جس پل وہ اس کے سامنے آئی تھی وہ اس سے کچھ کہہ رہی تھی، شاید اسے برتھ ڈے وش کر رہی تھی، مگر اس نے سنا کب؟ وہ سنے کو انسنے کرتا بڑی تیزی سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ وہ اسے آواز دینے لگی تھی مگر وہ رکے بغیر بہت تیزی میں وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا کہ کچھ دیر اور ٹھہرتا تو اس کے ضبط کا دامن چھوٹ جاتا جو گاڑی میں بیٹھے ہی چھوٹ گیا تھا۔ اسٹیئرنگ پر سر ٹکائے وہ آنسو بہائے گیا اور جیسے ہی تھوڑا خود کو پرسکون محسوس کیا تھا گاڑی اسٹارٹ کی تھی، مگر اس کا ذہن اس قدر ڈسٹرب تھا کہ اسپیڈ کم کر لینے کے باوجود وہ ڈرائیونگ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ ذہنی کرب کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دھیمی رفتار کے باوجود موڑ کاٹتے ہوئے کنٹرول نہیں کر سکا تھا، بیلنس آؤٹ ہوا تھا اور گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ ڈرائیور کے گاڑی روکتے ہی وہ عجلت میں اتری اور حادثے کا شکار آلٹو تک پہنچی اور ڈرائیونگ سیٹ پر ارحم الحسن کو دیکھ کر اس کے دل کو گہری ضرب لگی تھی۔ وہ میکانکی انداز میں اس کی مدد کو بڑھی تھی اور ڈرائیور کی مدد سے بے سدھ ارحم الحسن کو ہاسپٹل لے گئی تھی، اور راستے میں ہی اس نے فیصل کا نمبر ڈائل کیا تھا کہ وہ ارحم الحسن کے گھر میں کسی کا نمبر نہیں جانتی تھی، جبکہ حنین کا نمبر ہی آف تھا، اس لیے پہلا خیال ہی اسے فیصل کا آیا تھا۔ فیصل لالا، وہ ارحم الحسن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ لاؤنج میں بیٹھا وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا جب اس کے پاس ہی پڑا سیل فون گنگنانے لگا تھا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا، لٹل سسٹر لاج موبائل کی اسکرین پر بلنک کر رہا تھا۔ اس نے سیل فون واپس رکھ دیا
کہ فیصل کچھ دیر قبل ہی سمیرہ کو میکے سے لینے گیا تھا اور جاتے ہوئے سیل فون لے جانا بھول گیا تھا، مگر سیل فون متواتر بجنے لگا تو اس نے کچھ سوچ کر کال ریسیو کی تھی۔ اس کے کال ریسیو کرتے ہی وہ پریشانی سے سلام دعا کے بغیر کہہ گئی تھی کہ اس کے خون کہاں سے نکل رہا تھا یہ وہ اندازہ نہیں لگا پائی تھی۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے قلم سے لکھا ناول بند کو باغ کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ مگر اس کا خوبصورت چہرہ اور گریبان لہو رنگ ہوتے جا رہے تھے اور اسی ٹینشن میں وہ آداب بھول گئی تھی اور وہ تو بیٹھے سے کھڑا ہو گیا تھا اور اس سے ہاسپٹل کا ایڈریس پوچھ کر وہ عجلت میں باہر بڑھا تھا۔ سب ہی ہاسپٹل ایک کے بعد ایک پریشان سے پہنچ گئے تھے اور اس کی سلامتی کے لیے دعا گو تھے کہ اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا تھا، پیشانی پر گہرا زخم آیا تھا، کانچ کے ٹکڑے اس کی گردن اور دائیں شانے میں کھپ گئے تھے، ڈرائیونگ ڈور کھل جانے کے سبب اس کا بایاں ہاتھ سڑک پر رگڑتا چلا گیا تھا، اس لیے وہ زیادہ زخمی ہوا تھا۔ سب ہی پریشان تھے مگر وہ اسے بر وقت ہاسپٹل لے آئی تھی، اس لیے خون زیادہ نہیں بہا تھا، اس کی جان محفوظ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد ہی اسے آئی سی یو سے پرائیویٹ روم میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ سب اس کے ارد گرد پریشانی سے کھڑے تھے اور فضیل نے اس کے پاس ہی بیڈ پر ٹکتے ہوئے اس کی خیریت دریافت کی تھی کہ وہ چیخ پڑا تھا، کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، میرے سر پر آپ سب سوار مت رہیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ فضیل اس کو حیرانگی سے دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا، وہ موت کے منہ سے نکل کر آیا تھا، اسے گہرے زخم لگے تھے مگر اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تک نہ تھے، البتہ اس کی آنکھوں میں اذیت کی ایک عجب ہی داستان رقم تھی جو اسے بے چین کرنے کا سبب بن گئی تھی۔ ارحم، سب ٹھیک ہے؟ تم؟ وہ نہایت نرمی سے مخاطب ہوا تھا کہ اس کی تکلیف محسوس کر گیا تھا، اب بس تکلیف اور اس کا سبب جاننا چاہ رہا تھا، لیکن آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوتی حنین کے سبب اس کے لفظ ادھورے رہ گئے تھے۔ ارحم بھیا، وہ لپک کر اس تک پہنچی تھی، اس نے اپنی آنکھیں ہی بند کر لی تھیں اور اس کی یہ حرکت اس کے سرہانے کھڑے فضیل سے پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی۔ وہ متحیر سا اس کی بند آنکھیں دیکھ رہا تھا جبکہ وہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتی اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ ارحم بھیا آنکھیں کھولے پلیز، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بات کرے مجھ سے۔ وہ بلک رہی تھی، اس کے اعصاب کشیدہ ہو گئے تھے، اس نے اس کے ہاتھ بے دردی سے جھٹکے تھے، نگاہ اس کے متورم چہرے تک گئی تھی اور کوئی سخت جملہ اس کے لبوں سے ادا نہیں ہو پایا تھا۔ وہ بھیگی پلکوں میں تحیر لیے اس کے زخمی چہرے کو دیکھنے لگی تھی اور وہ اس کی آنکھوں کی بے یقینی کی تاب نہ لاتے ہوئے فضیل کو التجائیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ بھی متحیر تو ہوا تھا کہ اس کی اہمیت جانتا تھا مگر حیرت کے باوجود اس کی التجا کو سمجھتے ہوئے اسے زبردستی باہر لے گیا تھا۔ میں آپ کو معاف نہیں کروں گا ماموں جان۔ اس نے تڑپتے ہوئے بے چینی سے تکیے پر سر پٹکا تھا، اس کے آنسو بند آنکھوں سے موتیوں کی طرح گرنے لگے تھے۔ اسے بستر پر لیٹے کئی ساعتیں گزر گئی تھیں مگر نیند تھی کہ مہربان ہو کر نہیں دے رہی تھی۔ ایک اسی شخص کا خیال ذہن و دل پر دستک دیتا نیند کی راہیں مسدود کیے دے رہا تھا کہ اس کے ذہن کی اسکرین پر اس کا زخمی چہرہ، لہو لہو ہاتھ لہرانے لگے تھے۔ وہ بے قراری سے اٹھ بیٹھی تھی، اس کی برتھ ڈے کی شام اس کا بے دھیانی سے دیکھنا بھی جیسے کمال کر گیا تھا۔ اس کی احترام دیتی نگاہیں اس کے دل میں اتر گئی تھیں، اس کا نرم خوبصورت سنجیدہ لہجہ دل کی سرزمین پر محبت کاشت کر گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اسے بارہا سوچا تھا، اس کے عکس سے محو گفتگو رہی تھی اور آج اس کا ٹکرانا تو اس کا دل سینے میں پھڑ پھڑا کر رہ گیا تھا۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، دل رونے لگا تھا، ذہن و دل سے صدا بلند ہوئی تھی کہ وہ اس شخص کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اس کو کھونے کا تصور ہی اس کے لیے سوہانے روح ہوگا۔ میری پیارے اللہ جی، اس شخص کو صحت دے جو میری دھڑکنوں میں آن بسا ہے اور اس کے دل میں میری محبت ڈال کر اس شخص کو میرا نصیب بنا دے۔ وہ مصلے پر بیٹھی زندگی میں پہلی دفعہ بہت دل سے کسی کی صحت یابی کی دعا کر رہی تھی، اسے اپنے لیے آخری سانس تک کے لیے طلب کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے موتی گر رہے تھے۔ آغاز میں جذبوں کا یہ عالم تھا تو انتہا کہاں جا کر ہونی تھی۔
आंसू दुपट्टे में जज्ब किए और बिस्तर पर लेट गई। बंद आंखों के पीछे उसका अक्स लहराया, उसके लब मुस्काए और उसे सोचते सोचते सोई तो ख्वाबों में उसे हमसफर बना लिया। क्या दुआ मांग लेने से, ख्वाबों में साथ चलने से मोहब्बत मिल जाया करती है? दिल का लिखा, दिल की चाहत किस्मत बन जाया करती है। वो इस एहसास से मावरा होकर अपने नए जज्बों और खुशनुमा एहसासात में मगन थी कि आगाज़ सफ़र में हकीकत नहीं खुलती। खुलने भी लगे तो मिलन और वसल की ख्वाहिश आंखें चुरा लेने पर मजबूर कर देती है, और वो भी हर दूसरे एहसास से मावरा होकर मोहब्बत की वादियों का सफ़र कर रही थी। उन वादियों का सफ़र जो देखने में हसीन मगर इतनी ही सख्त और खारदार निकलती हैं कि जिससे वजूद ही नहीं, रूह और दिल भी पाश पाश हो जाएं। और न जाने उसके नसीब में पाश पाश होना लिखा था या मोहब्बत की ख़ुबा में सिमट कर दो जहान पा लेना। आप सुन रहे थे सादी आबिद के नावल बंद क़ुबा खुलने लगी जाना की 31वीं किस्त। अगली किस्त के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे।